عزیزان گرامی، کچھ صاحبان ایمان کا یہ اعتراض بھی ہے کہ جب خدا، اس کے رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ مجتہدین خدا، رسول اور اہل بیت علیہ السلام ہی کے احکامات بتلاتے ہیں، تو پھر ان کے فتووں میں اتنا اختلاف کیوں ہمیں نظر آتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ اعتراض نیا نہیں ہے۔ ایک عرصہ دراز سے یہودیوں کی جانب سے کچھ صاحبان ایمان کی ذہنوں اور زبانوں پر اس غلط بات کو رائج کر دیا گیا ہے تاکہ ملت جعفریہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکے، اور پھر ایک گروہ تو مجتہدین کے ساتھ بدظنی کے الجھاؤ میں اس قدر اب پھنس گیا ہے کہ خوش اعتقادی کے باوجود شکوک کے اس بھنور سے نکل نہیں پا رہا ہے، اور دوسرا گروہ اس مسئلے کو صحیح طور پر سمجھے بغیر تقلید ہی کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ جاننا چاہیے کہ ہر شعبے کی نظری اور فکری مسائل میں اس کے ماہرین کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تمام سائنسدانوں، ڈاکٹروں، انجینئروں اور ماہرین اس شعبے کے تمام مسائل میں ایک رائے رکھتے ہوں، پھر آخر اسلامی علوم ہی کے ماہرین پر یہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے کہ ان کی ایک رائے کیوں نہیں ہے؟ جب بھی طبی کمیشن تشکیل دیے جاتے ہیں تو ان کے اراکین کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بحث اور مشاورت کے باوجود بھی وہ اختلاف رائے کو دور کرنے اور اس کا کوئی ایک حل تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اور اس کے اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ ہر شخص ایک خاص انداز فکر اور ذوق کا مالک ہوتا ہے، اور جس وقت وہ مطالعہ کرتے ہوئے مختلف شواہد، قرائن اور مقدمات کو پیش نظر رکھتا ہے اور ان میں بعض کو ترجیح دیتا ہے، بعض کو رد کر دیتا ہے، اور اصل بات بھی یہی ہے کہ جب بعض مسائل متعدد احتمالات کے حامل ہوتے ہیں تو صاحب نظر افراد کے درمیان ان کی تشریح و توجیہ میں بہت کم اتفاق رائے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے فقہاء و مجتہدین کے درمیان جو اختلاف رائے ہوتا ہے اس کی بنیادی علمی و تحقیق ہوتا ہے، نفسانی خواہشات اور شخصی اغراض کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مجتہد فتوے کے اس مقدس مقام پر نفسانی خواہشات یا ذاتی مفادات کا شکار ہو جائے تو پھر اسلامی حکم کی وجہ سے مجتہد اپنی شرائط پر پورا نہیں اترتا اور لوگ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ لہذا اس طرح کا اختلاف رائے علم و فن کے تمام شعبوں میں پایا جاتا ہے، صرف فقہ اسلامی کے شعبے کے ساتھ ہی یہ اختلاف مخصوص نہیں ہے، اور پھر اس اختلاف کا پیدا ہونا بالکل قدرتی اور فطری ہے، جیسا کہ ذہن نشین رہے کہ مجتہدین کے درمیان فقہی اختلافات زیادہ تر روایات معصومین علیہ السلام میں اختلافات کی وجہ سے ہیں، اور ان اختلافی روایات کی چند ایک وجوہات کا میں یہاں تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ پہلی وجہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی حکم پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوتا تھا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولاً و عملاً خود کر کے بتلا دیتے تھے۔ وضو کا حکم آیا تو خود کر کے بتلا دیا، نماز کے احکامات آئے پڑھ کر بتلا دی۔ وہ زمانہ سادہ تھا اور لوگوں کے اذہان بھی بہت سادہ ہوتے تھے، تو اکثر صحابہ احتمالات اور عقلیات سے دریافت بھی نہیں فرماتے تھے، اور جو مسئلہ بحیثیت واقعہ پیش آتا تھا وہ رسول خدا سے دریافت کر لیا جاتا تھا، اور جب رسول خدا اس مسئلے کے موافق و مناسب حکم ارشاد فرما دیتے تھے، مثلا وہ واقعہ جب ایک نابینا صحابی نے آ کر رسول اللہ سے عرض کی کہ مجھے مسجد تک پہنچانے کے لیے کوئی شخص نہیں ہے،
مجھے اس کی اجازت دیں کہ گھر ہی میں نماز پڑھ لوں اور مسجد میں حاضر نہ ہوا کروں۔ رسول خدا نے اجازت دے دی، اور پھر یہ معلوم فرما کر کہ ان کا گھر اتنا قریب ہے کہ اذان کی آواز ان کے گھر میں جاتی ہے، ان کو اجازت نہ دی، اور پھر مسجد میں آ کر شرکت نماز کا حکم فرما دیا۔ لیکن اتبان بن مالک کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کا عدم بنائی کا عذر قبول فرما کر ان کو مسجد میں نہ آنے کی اجازت دے دی۔ یا وہ واقعہ جس میں امام معصوم علیہ السلام نے دو الگ الگ صحابیوں کی حالت کے مطابق ایک کو یہ حکم بتایا کہ خرگوش کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ جس علاقے کا رہنے والا ہے جہاں خرگوشت کا کھانا اہل سنت کے پہچان تھا اور گوشت کا نہ کھانا اہل تشیع کی پہچان تھا، اور نہ کھانے پر جرم تشیع میں اس کی گردن زدنی کر دی جاتی تھی، تو اس کی جان کی خطرے کی وجہ سے امام نے یہ حکم دے دیا کہ خرگوش کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرے شخص کو یہ حکم بتایا کہ خرگوش کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، کیونکہ وہ عام مومنین ہی کے علاقے میں زندگی بسر کرتا تھا۔ اس روایت کو شیخ مرتضی انصاری نے رسائل میں اس مقام پر جہاں تعارض عدالہ پر بحث کی ہے پیش کیا ہے، اور اس بنا پر مختلف احکامات کو دو اوقات میں سننے والے جہاں جہاں جائیں گے وہی امر نقل کریں گے جو انہوں نے اپنے کانوں سے معصوم علیہ السلام سے سنا، کیونکہ رسول اور امام کے سامنے جو مجمع ہوتا تھا ان میں معذور، غیر معذور، قوی، ضعیف، ہر قسم کے اشخاص ہوتے تھے، اور ہر شخص کے حالات اور قوت و ضعف کے اعتبار سے حکم بدل جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اختلاف روایت کی بڑی وجہ سوال پوچھنے والوں کے حالات کا مختلف ہونا بھی ہے کہ رسول و امام نے مختلف حالات اور اوقات کے لحاظ سے دو وقتوں میں دو اشخاص کو مختلف حکم ارشاد فرمائے، اور جس مجمع میں جو حکم بتایا گیا دوسرا حکم بتاتے وقت وہی پرانا مجمع ہونا لازم نہیں کہ موجود ہو، اس لیے دو جماعتیں دو مختلف احکامات کی ناقل بن گئیں۔ اب کچھ ایسے اصحاب بھی ہوتے ہوں گے کہ جنہوں نے دونوں حکم سنے اور ان کو ضروری تعامل اور غور و فکر کی ضرورت پیش آئی کہ ان مختلف احکامات کی وجہ کیا ہوئی۔ اب ذخیرہ احادیث میں ان مختلف روایات کے آنے کے بعد فقہا و مجتہدین کا فریضہ ہے کہ وہ دونوں طرح کی روایات کا ماخذ اور موقع محل تلاش کر کے اس کے موقع پر محمول فرما دیں، لیکن اس کے باوجود بھی فقہا میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اور ایسا ہونا روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے بدہی اور فطری ہے۔ اب ایک عام شخص کے سامنے اگر ان سب روایات کا لفظی ترجمہ ہو، وہ بیچارہ سوائے حیرانی کی اور کیا کر سکتا ہے؟ لا محالہ پریشان ہوگا اور مختلف قسم کے اشکالات پیش آئیں گے۔ اس لیے بالآخر ان حضرات کو جو کسی کی تقلید نہیں کرتے، سوائے تقلید کے کوئی اور راہ باقی نہیں رہ جاتی، اور علماء کے تجربے سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو لوگ اس بے علمی کی وجہ سے تقلید کو چھوڑ بیٹھتے ہیں یا تقلید ہی نہیں کرتے، مشاہدہ یہ ہے کہ بالآخر وہ اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں اور بالکل ہی لا مذہب بن جاتے ہیں، اور کسی دین و مذہب و شریعت کے پابند نہیں رہتے، اور احکام شریعت سے فسق و خروج تو اس آزادی کا ادنا نتیجہ ہے۔ اب دوسری وجہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ عزیزان گرامی، اکثر اوقات جو ہمیں اختلاف روایات نظر آتا ہے وہ علت حکم کے اختلاف کی وجہ سے بھی پیش آتا ہے۔ مثلا روایت میں ہے کہ نبی اکرم تشریف فرما تھے کہ ایک کافر کا جنازہ قریب سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول ان ملائکہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھے جو جنازے کے ساتھ تھے۔ اس صورت میں اگر مومن کا جنازہ گزرے تو باطریق اولا کھڑا ہونا چاہیے، لیکن دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ کافر کا جنازہ مسلمانوں کے سر سے اونچا نہ ہو، کہ اس میں توہین کا ایک پہلو ہے، تو اس صورت میں کھڑا ہو جانا صرف کافر کے جنازے کے ساتھ مخصوص ہوا۔ غرض کے روایات میں بعض اوقات حکم کو
روایت کرنے والے نے کسی علت پر محمول سمجھا اور دوسرے روایت کرنے والے نے کسی دوسری علت پر محمول کیا، اور دونوں اپنے اپنے فہم کے مطابق اس کو نقل کریں گے جس طرح ان کے ذہن میں ہے۔ لیکن جس شخص کے سامنے دونوں روایات ہیں، یقیناً وہ ایک علت کو ترجیح دے کر کسی ایک روایت کو اصل قرار دے گا، دوسری کے لیے کسی توجیہ کی فکر کرے گا۔ مگر کون؟ صرف وہ شخص جس کے سامنے ہر مضمون کی سینکڑوں روایات موجود ہوں اور ہر حدیث کے مختلف الفاظ سامنے ہوں، بخلاف اس شخص کے جس کے سامنے ایک ہی حدیث کا ترجمہ ہو، نہ اس کو کسی دوسری حدیث کے ٹکراؤ کا علم ہو اور نہ وجوہ ترجیح کی خبر ہو۔ وہ کیا علت حکم کے رجحان کو سمجھ سکتا ہے اور کیا کسی حدیث کو ترجیح دے سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، اب تیسری وجہ بھی سماعت فرمائیے۔ روایات و حدیث کے اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ بہت سے الفاظ کلام معصومین علیہ السلام میں ایسے استعمال ہوتے ہیں جن کے لغوی معنی بھی مستعمل ہیں، اصطلاحی معنی بھی۔ نبی یا ائمہ علیہ السلام نے ایک معنی کے لحاظ سے کلام ارشاد فرمایا، جبکہ سننے والوں نے دوسرے معنی میں سمجھا۔ مثلا ایک روایت کے مطابق جناب سلیمان فارسی نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ کھانے کے بعد وضو کرنا برکت طعام کا سبب ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد دونوں وقتوں میں وضو کرنا برکت طعام کا سبب ہے۔ اسی جگہ سلیمان کے کلام میں بھی اور جناب رسول خدا کے ارشاد میں بھی وضو کا لفظ دراصل ہاتھ دھونے کے معنوں میں ہے، جبکہ بعض نے اس کو اصطلاحی معنوں میں لیا ہے۔ دوستو، اب چوتھی وجہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ بعض اوقات مجتہدین میں الفاظ روایت کا مفہوم سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جس طرح سے کبھی ایک شعر کے معنی متعین کرنے میں مختلف آراء اور نظریات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مثلا شیخ سعدی کا یہ شعر، از در بخشندگی و بندے نوازی، مرغ ہوا رو نصیب ماہی دریا۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ شاعر کی مراد یہ ہے کہ خدا نے از راہ مہربانی بعض پرندوں کو بعض مچھلیوں کی غذا بنا دیا ہے۔ ماہی صفرا ایک خاص قسم کی مچھلی ہے جو پرندوں کو شکار کرنے کے لیے سطح آب پر تیرتی ہے۔ لیکن بعض شعراء اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ خدا نے از راہ مہربانی مچھلیوں کو ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی غذا بنا دیا ہے۔ بعض شاعروں کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے از راہ مہربانی فضا کو پرندوں کا حصہ بنایا تاکہ وہ اس میں پرواز کریں، اور دریا کو مچھلیوں کا حصہ بنایا تاکہ وہ اس میں تیرتی رہیں۔ لیکن ایک گروہ ان تینوں تشریحات کو قبول نہیں کرتا اور اس طرح شعر کی تشریح کرتا ہے کہ خدا نے از راہ مہربانی اور بندہ پروری پرندوں اور مچھلیوں یعنی حیوانات کے گوشت کو انسان کی غذا بنا دیا ہے۔ جب مثلا اس شعر کی طرف توجہ فرمائیے، دم بھر نہ ٹھہرے دل میں نہ آنکھوں میں ایک پل، دم بھر نہ ٹھہرے دل میں نہ آنکھوں میں ایک پل، اتنے سے قد پہ تم بھی قیامت شریر ہو۔ بعض کے نزدیک یہ شعر شاعر نے اپنے خیالی محبوب کے لیے کہا ہے، لیکن بعض کے نزدیک اس سے مراد آنسو ہیں کہ جب دل بھر آتا ہے اور پھر آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں تو وہ آنکھوں میں بھی نہیں ٹھہرتے اور بہہ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح عزیزان گرامی روایات معصومین علیہ السلام کے سمجھنے میں بھی اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک روایت کے ایک معنی لیے جاتے ہیں اور بعض دوسرے معنی کو اختیار کرتے ہیں، اور کسی ایک معنی کو اختیار کرنے کے لیے وہ اپنے دلائل بھی رکھتے ہیں۔ مثلا مسئلہ نماز ہی کو لے لیجئے۔ نماز جمعہ کے وجوب میں علماء کے کئی گروہ ہو گئے، اور یہ اختلاف بھی زیادہ تر مفہوم حدیث کو سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جمعہ نہیں ہو سکتا اگر امام نہ ہو۔ اب یہاں لفظ امام نہ ہونے سے امام علیہ السلام کی کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں امام سے مراد امام معصوم علیہ السلام ہے۔ غیبت امام علیہ السلام میں جمعہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے سید مرتضیٰ کا فتویٰ یہ تھا کہ غیبت امام علیہ السلام میں نماز جمعہ پڑھنی حرام ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا یہ مفہوم لیا ہے کہ امام سے مراد امام جماعت ہے، یعنی امام علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ فرادہ نہیں ہوگی، ہمیشہ جماعت سے پڑھی جائے گی۔
ان معنوں کو اختیار کرنے والے علماء کے نزدیک نماز جمعہ واجب رہے گی۔ اسی طرح اب مسئلہ وضو کو لے لیجئے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص خدمت امام میں آیا اور کہا مولا میرے پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، میں مسح کس طرح کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم پر معاف ہے۔ اب یہاں معاف سے کیا مراد ہے؟ اس کے مفہوم کو سمجھنے میں فقہاء میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ اگر پاؤں پر پٹی بندھی ہو تو پھر وضو ہی معاف ہے، یعنی تیمم سے نماز پڑھنا ہے، لیکن بعض کے نزدیک معاف سے مراد یہ ہے کہ پٹی اتار کر پاؤں پر مسح معاف ہے، یعنی پٹی ہی کے اوپر صرف مسح کر لو، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ وضو جبیرہ کا موقع ہے۔ یا وہ حدیث رسول کے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ظاہری الفاظ حدیث سے بعض نے اس کا یہی مطلب لیا ہے کہ اگر علی علیہ السلام کا محب گناہ کر بھی لے تو علی علیہ السلام کی محبت اس کو ختم کر دے گی، لیکن بعض نے یہ مطلب لیا ہے کہ اگر علی علیہ السلام کی محبت دل میں آ جائے تو پھر مومن گناہ کرے گا ہی نہیں، گناہ ہی ختم ہو جائیں گے، گناہ کا تصور بھی دل میں نہیں آئے گا۔ یا مثلا اس حدیث کو لے لیجئے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب بعض علماء نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ اس میں خطاب اولاد سے ہے کہ تم ماں کی خدمت اور اس کے دل کو خوش کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہو، لیکن بعض علماء کے نزدیک اس میں خطاب اولاد سے نہیں بلکہ ماں کو ہے کہ اے ماں یہ تجھ پر منحصر ہے کہ اچھی تربیت کر کے اپنی اولاد کو جنتی بنا دے، یعنی تیری اولاد کی جنت تجھ پر ہے اور تیری تربیت پر منحصر ہے۔ ان تمام مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ روز روشن کی طرح کے بعض اوقات مفہوم روایت سمجھنے میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے، اور جو عین قرین عقل بھی ہے